سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال صاحب کی رہائش گاہ ہے۔ میرا جو حضرت اقبال سے نسبت ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے کیا نسبت ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ علامہ محمد اقبال حکیم الامت، شاعر مشرق، نظریہ پاکستان کے خالق مقیم رہے ہوں گے، اور یقیناً یہاں پہ آ کے وہ پرانا دور یاد آ جاتا ہے، لیکن اب دوبارہ سے اس کو بحال کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اسی حالت میں، اور اگر اس میں وہ اشیاء بھی رکھ دی جائیں جو علامہ اقبال کے زیر استعمال تھیں، چاہے وہ فریمز میں رکھ دی جائیں، ایک ایتھنک میوزیم کنورٹ کر دیا جائے، تو یقیناً وال سٹی کا یہ کام بہت زیادہ اہم ہوگا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ باقی یہ پورے کا پورا علاقہ ہی ایک طرح سے واپس 1920 کی یا 1920 سے پہلے کی دہائیوں میں لے جایا جاتا ہے، تو نہ صرف سیاحت بلکہ یہ کہ دنیا کے ان شہروں کے مد مقابل آ جائے گا جہاں پہ والڈ سٹیز کو بہترین طریقے سے پریزرو کیا گیا ہے اور سیاحت کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ کمرشل اور دیگر کاموں کے لیے۔ پارٹی دروازے کے اندر واقع اس عمارت میں اب ہیرو بینڈ کا دفتر ہے۔ یہ ایک میوزیکل بینڈ ہے جو شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر پرفارم کرتے ہیں، اور براس وہ جو انسٹرومنٹس ہیں میوزک کے وہ چلاتے ہیں، اور یہ نامی گرامی لوگ ہیں، اپنے کام میں یکتا ہیں، لیکن اس جگہ کی اصل جو نسبت ہے اور اونس ہے وہ تو علامہ اقبال کی رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ 1901 سے لے کر 1905 تک وہ یہاں مقیم رہے، اور یہاں تختی بھی لگی ہوئی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور اس وقت علامہ محمد اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ظاہر سیاسی ادبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے، اور پھر یہاں چونکہ محور تھا، مشاہیر یہاں پہ ہی رہتے تھے، ادیب، شاعر، اس کے علاوہ سیاستدان سر شہاب الدین جیسے لوگ بھی یہاں پہ ہی رہائش پذیر تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے وہ بھی یہاں پہ ہی مقیم ہو گئے ہوں۔ اور پھر یہ جو سامنے مہر سویٹس آپ کو نظر آیا، یہ انہی کے جد امجد یا بڑے تھے جو علامہ اقبال کے ساتھ محفلیں بھی کیا کرتے تھے، اور علامہ اقبال کو کہتے ہیں کہ وہ چلم وغیرہ یعنی حقہ بھی تیار کر کے دیتے تھے۔ تو یہ تختی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتا رہی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے۔ اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو سیڑھیوں پہ سے چڑھنا ہوتا ہے، اور یہ سیڑھیاں بڑی مشکل سی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آئندہ چند سالوں میں، مہینوں میں، دنوں میں حکومت کچھ ایسا کام کر دے کہ جس سے یہ ایک واقعی ایک اچھی جگہ بن جائے۔ خوش قسمتی یہ ہمیں نصیب یہ ہوئی ہے کہ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال صاحب کی رہائش گاہ ہے۔ اچھا، اور خوشخبری بہت ہی اچھی لگی ہمیں۔ تو بڑے کیا بتاتے ہیں ان کی رہائش کے حوالے سے؟ کیا انہوں نے کیا سنا تھا کہ جب وہ یہاں رہے تھے؟ انہوں نے بہت ہی خوش ہوئے وہ جب یہ علامہ اقبال صاحب، تقریباً یہ مہر سویٹ والے ہیں، وہ بابا جی کو حقہ بنا کر بھی دیتے رہے ہیں، یہ سامنے ہیں ہمارے، تو وہ حقہ وغیرہ بھی بنا کے دیتے تھے علامہ اقبال صاحب کو، بیٹھتے تھے، اور کافی اچھا نظام۔ اچھا، تو کوئی آپ کے والد صاحب یا آپ کے تایا ابو آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کی کوئی کہانی یا نظمیں ان کی یا ان کی شاعری کے بارے میں؟ جی وہ بجاتے ہیں، اچھا، وہ شنائی پہ بجاتے ہیں۔ شہنائی پہ؟ جی، یونیورسٹی سے کافی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وزٹ کے لیے، جب آتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہماری دکان پہ وہ ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ گروپ کافی زیادہ ساتھ ہوتے ہیں ان کے، وہ پھر ہماری دکان پہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور باقاعدہ ادھر بیٹھ کے ڈرائنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اتفاق ہوا مجھے، میں اسی طرح اوپر آیا تھا، گفتگو بھی کی تھی میں نے، اور لیکن یہ ہے کہ میرا جو حضرت اقبال سے نسبت ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے کیا نسبت ہے۔ طائرانہ جائزہ لے کے آپ گزرتے جائیں گے تو آپ کو یہ شہر نہیں پتہ چلتا۔ اب جس طرح آپ اس سے محبت کریں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیا تھا، کبھی میری شان کیا تھی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ والڈ سٹی لاہور اتھارٹی اب اس کو ریسٹور کرنے جا رہا ہے،
آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اندرون شہر سے ظاہر ہے آپ کی محبت ہے، آپ کی جنم بھومی ہے، ہاں جی. تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کس طرح کا وہ ریسٹور کریں جس سے نہ صرف سیاحت بڑھے بلکہ رہنے والے بھی امن میں رہیں؟ اچھا جی، اس میں ایک تو بڑے فیصلے حکومتی سطح پہ کرنے پڑیں گے. اس میں وال سٹی کا اختیار نہیں ہے. وال سٹی تزئین و آرائش کر سکتی ہے. اب جس طرح شالمی کا علاقہ ہے، یہ باٹی کے علاقے میں تو ریزیڈنس ایریا زیادہ ہے، کمرشل چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں. شالمی ایریا میں بڑے بڑے کروڑوں کی دکانیں پلازے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ سٹیک پہ لگا ہوا ہے. تو گورنمنٹ اگر فیصلہ کرتی ہے، کبھی سننے میں آیا تھا کہ یہ بڑی مارکیٹ ہے، رنگ محل اور دیگر مارکیٹیں، یہ شہر سے باہر منتقل کرنے کا پروگرام تھا. اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے. یہ اگر گورنمنٹ اس سطح کا فیصلہ لیتی ہے تو آپ پوری دنیا سے سیاح کو لاہور کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ شہر ہے جو قابل دید ہے اور کبھی یہ واقعی کوئی شہر ہو. اب وال سٹی اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے، ورلڈ بینک اگر ان کو پیسے دیتی ہے، اگر فرض کیا بلین روپیز بھی دے دیتی ہے تو ڈالروں کی شکل میں بھی دے دیتی ہے، لیکن جو بولڈ فیصلے ہیں وہ وال سٹی نہیں لے سکتی. بڑے فیصلے کے لیے حکومتوں کو، اب وال سٹی نے یہاں پہ 1500 گھروں کی تزئین و آرائش کا کر رہی ہے، جس میں میرا 80% کام مکمل ہو چکا ہے. تو وال سٹی تو یہی کرے گی نا. اب اگر آپ نے یہاں کی سیاحت کے لیے اس علاقے کو کھولنا ہے تو پھر یہ ہے کہ مارکیٹوں کو یہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو صرف اس کو پورے پرانی حالت میں اس کو بحال کرنا چاہیے. جس طرح آگے شاہی محلہ ہے اور پورا یہ لاہور کا چلسی ہے، اس میں شاندار عمارات ہے، بلڈنگ ہے، اب بھی اس کا کچھ نہیں بگڑا. اس میں میرا حال اگر آج بھی سنجیدگی سے کام کیا جائے تو 60-70% گھر ایسے ہیں جن کو آپ بحال کر سکتے ہیں. یہاں پہ کارخانے ہیں، موچیوں کے کارخانے، جوتوں کے کام ہیں، چھوٹے موٹے اور چھوٹی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. ان کو آپ یہ جڑی ہوئی ہیں بڑی شو مارکیٹ کے ساتھ.